السلام علیکم جابز اینڈ انفو نیٹورک میں خوش آمدید۔ آج کی اس ویڈیو میں ہم آپ کو بتائیں گے کہ اپنی چھت اپنا گھر پروگرام میں کون سی تبدیلیاں کی گئی ہیں جس مقصد کے لیے ہم نے ان کا جو ہے ایک ایڈ بنا کر اوپن کیا ہوا ہے۔ تو قرض کی تفصیلات جو ہیں وہ نئے سرے سے گھر کی تعمیر کے لیے 15 لاکھ، ٹھیک ہے، ڈبل سٹوری کی تعمیر پر 10 لاکھ، موجودہ مکان کی مرمت کے لیے 5 لاکھ روپے بلا سود قرض فراہم کیا جائے گا۔ تو پہلے ان کی اسکیم میں یہ تبدیلیاں نہیں کی گئی تھی۔ پہلے یہ ہوتا تھا کہ اگر آپ کا جو پلاٹ پڑا ہے خالی بالکل پڑا ہے، مطلب کوئی بھرتی وغیرہ نہیں کی گئی، نہ ہی کوئی دیواریں وغیرہ آپ نے کھڑی کی ہوئی ہیں، تو پھر آپ نئے سرے سے جو ہے اس کی تعمیر کے لیے 15 لاکھ روپے تک اپلائی کر سکتے تھے۔ لیکن ابھی انہوں نے کچھ تبدیلیاں کی گئی ہیں اور انہوں نے کہا ہے کہ ڈبل سٹوری اگر آپ بنانا چاہتے ہیں اپنے گھر کو تو پھر آپ کو 10 لاکھ تک دیا جائے گا، اور اگر آپ موجودہ مکان کی مرمت کے لیے یا مزید کوئی کمرے وغیرہ ایڈ کرنے کے لیے قرض اپلائی کر رہے ہیں تو آپ کو 5 لاکھ تک بلا سود قرض دیا جائے۔ اور جائیداد کی اہلیت کے حوالے سے کچھ یہ ہے کہ شہری کمیٹی حدود میں 1 سے 5 مرلہ کے پلاٹ یا مکان پر آپ کو قرض ملے گا۔ اگر آپ شہر میں نہیں ہیں، آپ کسی دیہات میں ہیں یا گاؤں وغیرہ میں ہیں، تو پھر آپ کو 1 سے 10 مرلہ پلاٹ تک جو آپ کی ملکیت میں ہے اس پر آپ کو قرض ملے گا۔ یعنی کہ اگر آپ کے پاس شہری علاقے میں 5 مرلے سے زیادہ پلاٹ ہے، 5 مرلے سے زیادہ کا پلاٹ ہے، ٹھیک ہے، تو اس پہ پھر اپلائی نہیں ہوگا۔ اگر آپ کے پاس دیہاتی علاقے میں 10 مرلے سے زیادہ کی ملکیت کا پلاٹ ہے تو پھر اس پہ بھی اپلائی نہیں ہوگا۔ شہری علاقے میں 1 سے 5 مرلے تک اور دیہات میں یا گاؤں میں 1 سے 10 مرلے تک آپ کے پاس زمین ہونی چاہیے۔ اس سے زیادہ اگر ہوگی تو پھر آپ اہل نہیں ہوں گے۔ تو اسکیم کے قواعد جو ہیں وہ عمر کی حد آپ کی ہے 21 سے 60 سال کے درمیان جو افراد ہیں، شادی شدہ ہیں یا غیر شادی شدہ ہیں، مرد ہیں یا عورت ہیں، دونوں اپلائی کر سکتے ہیں۔ 3 سال میں سارا قرض واپس کرنے والوں کو ٹوٹل رقم کا 20% معاف کر دیا جائے گا۔ قرض کی واپسی 9 سال میں ہوگی۔ 1 سال میں قرض واپس کرنے والوں کو 10% معاف کر دیا جائے گا۔ تو یہ ایک کافی بینیفٹ ہے کہ اگر آپ سارا کا سارا قرض جو آپ لیتے ہیں 1 سال میں واپس کرتے ہیں تو 10% آپ کو ویسے ہی معاف کر دیا جائے گا۔ تو رجسٹریشن کے لیے جو ضروری کاغذات ہیں وہ یہ ہے کہ جس جگہ پر اپلائی کروانا چاہتے ہیں آپ، اس کا ملکیتی ثبوت آپ کے پاس ہونا چاہیے، چاہے وہ فرد کی صورت میں ہے رجسٹر کی صورت میں ہے، تو کوئی بھی یعنی کہ ثبوت آپ کے پاس ہونا چاہیے۔ جگہ کا امیدوار کے نام پر ہونا بھی لازمی ہے۔ یہ نہیں ہے کہ جگہ جو ہے وہ باپ کے نام ہے، بیٹا اپلائی کروا رہا ہے اپنے نام پر، تو اس طرح نہیں ہوگا، وہ نال اینڈ وائڈ ہو جائے گی آپ کی درخواست۔ امیدوار کی شناختی کارڈ کے آگے پیچھے کی تصویریں اور امیدوار کی اپنی تصویر بھی چاہیے ہوگی اپلائی کے لیے۔ اگر امیدوار شادی شدہ ہے تو اس کے شریک حیات جو ہیں اس کا شناختی کارڈ نمبر بھی چاہیے ہوگا۔ تو یہ کچھ تفصیلات میں نے آپ کو بتائی ہیں۔ اب آپ کو یہ بتاتے ہیں کہ آپ نے اپلائی کیسے کرنا ہے۔ تو اپلائی سٹارٹ کرنے سے پہلے آپ سے گزارش ہے کہ پہلے یہ آپ ہمارا چینل سبسکرائب کر دیں تاکہ اسی طرح کی ہی معلوماتی ویڈیوز آپ کو روز بروز ہمارے چینل کے ذریعے ملتی رہیں، اور ہمارا واٹس ایپ نمبر بھی سیو کر کے ہمیں میسج کر دیں تاکہ اسٹیٹس کے ذریعے بھی آپ کو جابز کے اور اسکیمز کے اپڈیٹس حاصل ہوتی رہیں۔ تو اپلائی کرنے کے لیے ہم نے ان کی آفیشیل ویب سائٹ اوپن کی ہوئی ہے۔ آپ نے اپنے موبائل میں یا کمپیوٹر میں سمپلی گوگل کروم کو اوپن کر لینا ہے اور آپ نے سرچ بار میں ٹائپ کرنا ہے acag.punjab.gov.pk۔ یہ لکھ کے جیسے ہی آپ سرچ کریں گے آپ کے سامنے ڈائریکٹ ان کی یہ ویب سائٹ اوپن ہو جائے گی۔ اور اگر آپ پہلی مرتبہ اپلائی کر رہے ہیں تو آپ نے اپنا اکاؤنٹ رجسٹر کرنا ہوتا ہے، جس مقصد کے لیے آپ نے رجسٹر کے بٹن کے اوپر کلک کرنا ہوگا اور یہاں پہ آپ نے اپنا اکاؤنٹ کریٹ کرنا ہوتا ہے۔ تو یہاں پر آپ نے اپنا کمپلیٹ نیم لکھنا ہے جو CNIC کے مطابق آپ کا لکھا ہو، اور اس کے بعد CNIC نمبر آپ نے اپنا ادھر ٹائپ کرنا ہے، اور آپ نے ادھر یہ بتانا ہے کہ آپ سن آف ہیں یا ڈاٹر آف ہیں یا وائف آف ہیں، ٹھیک ہے نا۔ اگر تو آپ کسی کے بیٹے ہیں، مطلب آپ کا جو فادر ہے اس کا نام پھر آپ نے ادھر لکھنا ہے۔ اگر آپ کسی کی بیٹی ہیں تو اس کا اپنا یعنی کہ نام اپنے ادھر لکھ دینا ہے، ٹھیک ہے۔ اور اس کے لحاظ سے پھر آپ نے آگے فادرز یا ہسبینڈ CNIC نمبر ادھر لکھنا ہوگا۔ تو یہ ضروری نہیں ہے کیونکہ اس کے سامنے اسٹیرک نہیں بنا ہوا۔ اور اس کے بعد جو ہے جینڈر آپ نے ادھر سلیکٹ کرنا ہے کہ آپ میل ہیں یا فیمیل ہیں۔ اس کے بعد آپ نے اپنی ای میل ادھر ٹائپ کرنی ہے۔ یہ کرنے کے بعد آپ نے نیٹ ورک ادھر سلیکٹ کرنا ہے سیم کا، اور اس کے لحاظ سے آگے فون نمبر آپ نے لکھ دینا ہے۔ ڈویژن آپ نے اپنی ادھر سلیکٹ کرنی ہے، اور اس کے بعد اپنی ڈسٹرکٹ یا ضلع جسے کہہ لیں وہ ادھر آپ نے سلیکٹ کرنا ہے، اور اس کے بعد تحصیل آپ نے یہاں پہ چوز کرنی ہے۔ اس کے بعد آپ نے سٹی اپنی یہاں پہ ٹائپ کر دینی ہے،
تو آپ نے یہاں پہ پاسورڈ لگا دینے ہیں 2 نیو پاسورڈ آپ نے یہاں پہ لگا کے سمپلی رجسٹر کے بٹن کے اوپر کلک کر دینا ہے۔ تو جیسے ہی آپ رجسٹر کے اوپر کلک کریں گے آپ کے سامنے اس طرح کے باکسز شو ہو جائیں گے، پھر آپ نے سب کو چیک لگانا ہے اور پھر آپ نے دوبارہ رجسٹر کے اوپر کلک کرنا ہوگا۔ پہلے ہم اسے چیک لگا لیتے ہیں اور پھر ہم اس کے اوپر کلک کریں گے، تو آپ نے سارے باکسز کو چیک لگا دینا ہے اور پھر آپ نے نیچے جو رجسٹر کا بٹن ہے اس کے اوپر دوبارہ کلک کر دینا ہے۔ تو یہاں سے آپ سے پوچھا جا رہا ہے کہ کنفرمز اینڈ رجسٹر، ٹھیک ہے، اب آپ نے یہاں پہ اس کے اوپر کلک کر دینا ہے اور یو ہیو بین رجسٹرڈ سکسیزفلی۔ اب آپ نے جو ہے اپنا CNIC نمبر اور پاسورڈ یہاں پہ لکھ کے یہ کیپچا ادھر فل کرنا ہے اور آپ نے لاگ ان کے اوپر کلک کر دینا ہے۔ تو اکاؤنٹ کو لاگ ان کرنے کے بعد آپ کے سامنے کچھ اس طرح کی ونڈو اوپن ہوگی۔ اب آپ نے ان سارے باکسز کو چیک لگانا ہے اور آپ اسے پڑھ بھی سکتے ہیں کہ وہ آپ سے کیا پوچھ رہے ہیں۔ تو بیسیکلی وہ جو شرائط ہیں وہ آپ سے یہی پوچھ رہے ہیں کہ آپ ایلیجیبل بھی ہیں اس کے لیے، ڈیزرو بھی کرتے ہیں یا نہیں، تو آپ یہاں پہ اقرار کر رہے ہیں۔ تو یہاں پہ بھی آپ باکس کو چیک لگائیں گے اور آپ پروسیڈ کے اوپر کلک کر دیں گے۔ یہ کرنے کے بعد کچھ ویٹ کرنے کے بعد پھر آپ کے سامنے کچھ اس طرح کی ونڈو اوپن ہوگی۔ اب یہاں پہ آپ دیکھ سکتے ہیں، یہاں پہ سب سے پہلے جنرل انفارمیشن، اس کے بعد ریکوائرڈ یا اٹیچ ڈاکومنٹس، اس کے بعد فیڈ بیک ریمارکس، ٹھیک ہے، یہ سارا آپ نے کرنا ہے۔ 3 سٹیپس جو ہیں یہ آپ نے فل کرنے ہیں، اس کے بعد آپ کی فائنل اپلیکیشن سبمٹ ہوگی۔ یہاں پہ نوٹ کر لیں کہ جو فیلڈز ہوتی ہیں جس کے اوپر یہ اسٹیرک بنا ہوتا ہے تو وہ آپ نے لازمی فل کرنی ہوتی ہیں۔ اب آپ نے جو اپنا اکاؤنٹ رجسٹر کرتے وقت فیلڈز فل کی تھیں وہ آلریڈی یہاں پہ آپ کے سامنے جو ہے لاکڈ ہو گئی ہیں، اب اسے آپ تبدیل نہیں کر سکتے۔ تو اس کے بعد آپ اسکرول ڈاؤن کریں گے، باقی ڈیٹا بھی آپ نے فل کرنا ہے۔ تو اب یہاں پہ آپ نے اپنا الٹرنیٹ موبائل نمبر دے دینا ہے، اس کے بعد ڈیٹ آف برتھ آپ نے یہاں پہ کلک کر کے چوز کرنی ہے اور اس کے بعد ریلیجن آپ نے یہاں پہ چوز کرنا ہے۔ ڈسیبلٹی آپ نے اسٹیٹس یہاں پہ بتانا ہے کہ آپ معذور ہیں یا نہیں۔ اس کے بعد آپ نے میرٹل اسٹیٹس ادھر بتانا ہے، اگر آپ میرڈ ہیں تو پھر آپ اپنے شریک حیات کا جو ہے CNIC نمبر بھی بتائیں گے۔ پریئر لون بتائیں گے، پیشکش، ٹھیک ہے۔ اس کے بعد آپ نے نیچے ڈویژن سلیکٹ کرنی ہے، اس کے بعد ڈسٹرکٹ آپ نے یہاں پہ چوز کرنی ہے اور اس کے بعد تحصیل آپ نے اس کے اکارڈنگ یہاں پہ چوز کرنی ہے اور اپنا اپلیکینٹ کرنٹ ایڈریس آپ نے ادھر ٹائپ کر دینا ہے۔ یہ کرنے کے بعد آپ نے بتانا ہے کہ اگر آپ کا پرماننٹ اور ٹیمپریری ایڈریس سیم ہے تو آپ نے اس باکس کو چیک لگا دینا ہے۔ تو باکس کو چیک لگانے کے بعد یہ جو آپ کا دوبارہ دوسرا ایڈریس پوچھا جا رہا ہے وہ آٹومیٹکلی فل ہو جائے گا۔ تو یہ کرنے کے بعد آپ نے پراپرٹی انفارمیشن دینی ہوتی ہے کہ لوکیشن ٹائپ آپ نے بتانی ہے کہ رورل ہے یا اربن۔ اربن شہری کو کہتے ہیں اور رورل دیہاتی ہوتا ہے۔ تو آپ کے لحاظ سے جو بھی آپ کا جو ریزیڈینشل سٹی ہے جہاں آپ کی زمین ہے تو وہ آپ ادھر سے سلیکٹ کر لیں گے۔ یہ کرنے کے بعد اویلیبلٹی پلاٹ سائز بتانا ہے کہ کتنا آپ کے پلاٹ کا سائز ہے۔ تو یہ بتانے کے بعد پھر آپ نے یہاں اس کے سامنے اونرشپ ٹائپ پہ کلک کرنا ہے اور یہاں پہ آپ نے بتانا ہے کہ اونرشپ کیا ہے، ایفیڈیوٹ ہے آف نن، ٹھیک ہے۔ اس کے بعد الاٹمنٹ لیٹر ہے یا فرد ہے یا اونرشپ ڈاکومنٹ ہے، رجسٹری ہے، آپ کے پاس کیا چیز ہے زمین کی جو ملکیتی ثبوت کی، تو اس کے لحاظ سے پھر اس کو چیک لگا دیں۔ بالفرض ہم فرد کے اوپر چیک لگا دیتے ہیں۔ اس کے بعد آپ نے وہ ڈویژن سلیکٹ کرنی ہے جہاں آپ کا پلاٹ پڑا ہوا ہے، اس کے بعد آپ نے اس کے مطابق ڈسٹرکٹ آپ نے چوز کرنی ہوگی۔ تو یہ کرنے کے بعد پھر آپ نے تھوڑا سا سکرول ڈاؤن کرنا ہے اور آپ نے یہاں پہ تحصیل چوز کرنی ہے اور اس کے بعد سٹی آپ نے یہاں پہ ٹائپ کر دینی ہے کہ کس سٹی میں آپ کی جو زمین ہے وہ پلاٹ ہے وہ پڑا ہوا ہے اور اس کا کمپلیٹ ایڈریس آف پلاٹ اینڈ نیئر لینڈ مارک۔ اب آپ نے اس پلاٹ کا کمپلیٹ ایڈریس بتانا ہے اور یہ بھی بتانا ہے کہ اس کے نزدیک ترین کون سی مشہور جگہ ہے، جس طرح کہ اب ریلوے اسٹیشن ہوتے ہیں یا اس طرح کی کوئی اور جگہ ہوتی ہے وہ آپ نے یہاں پہ اس کے ایڈریس کے ساتھ ہی لکھ دینی ہے۔ قرض کی رقم، ٹھیک ہے، لون اماؤنٹ۔ تو یہاں پہ کلک کر کے آپ نے لون اماؤنٹ سلیکٹ کرنی ہے کہ آپ کو کتنا قرضہ چاہیے، ریکوائرڈ لون اماؤنٹ، ٹھیک ہے، یہاں پہ پھر وہ آپ نے بتانا ہے۔ اس کے بعد مائکرو فائنانس انسٹیٹیوشن بتانا ہے کہ کس بینک کے تحت آپ کو جو قرض دیا جائے گا۔ ہاؤس ہولڈ سوشیو اکنامک پروفائل، تو یہاں پہ بیسیکلی وہ جو اپلائی کر رہے ہیں کینڈیڈیٹ یا امیدوار اس کی معلومات بتانی ہے، درخواست گزار کی ملازمت کی حیثیت بتانی ہے کہ وہ کیا کام کرتے ہیں، ان کا کیا پیشہ ہے۔ تو آکوپیشن آف ایپلیکینٹ پھر آپ نے ادھر سے اس کے لحاظ سے چوز کرنی ہے۔ درخواست گزار کی ملازمت کی جگہ آپ نے یہاں پہ ٹائپ کرنی ہے۔ اس کے بعد ایپلیکینٹ سیکٹر آف امپلائمنٹ آپ نے یہاں پہ چوز کرنا ہے۔
اور اس کے بعد ان کیس آف سیلف امپلائی بزنس آپ نے یہاں پہ لکھ دینا ہے، اور اس کے بعد اپلیکینٹ منتھلی انکم آپ نے اس کی یہاں پہ لکھ دینی ہے۔ یہاں پہ کلک کریں گے ایک لسٹ شو ہوگی، پھر اس کے مطابق آپ چوز کریں۔ تو یہ ان کے سامنے اسٹیرک نہیں بنے ہوئے، اس کا مطلب یہ بھی ہے کہ آپ اسے نام بھی فل کریں تو بھی آپ کا اپلائی کمپلیٹڈ ہو جائے گا۔ اب اپلیکینٹ ہاؤس ہولڈ انکم ٹائپ جو ہے وہ آپ نے یہاں پہ چوز کرنی ہے۔ اپلیکینٹ اکاموڈیشن سٹیٹس آپ نے اس کا ادھر بتانا ہے۔ اس کے بعد اپلوڈ اپلیکینٹ پکچر، آپ نے امیدوار کی تصویر یہاں پہ اپلوڈ کرنی ہے، اور نیچے میکسیمم فائل سائز جو ہے وہ 500 KB سے زیادہ نہیں ہونا چاہیے، اور جو فارمیٹ ہے وہ JPG میں یا PNG میں ہو سکتا ہے۔ یہ سارا ڈیٹا آپ نے فل کر لینا ہے۔ اس کے بعد آپ نے سیو اینڈ نیکسٹ کے اوپر کلک کرنا ہے۔ تو ایک بات آپ میک شور کر لیں کہ یہاں پہ جو لکھا ہوا ہے سلیکٹ لون کیٹیگری، اب اس میں 3 آپشن انہوں نے دیے ہوئے ہیں۔ کنسٹرکشن آف نیو ہاؤس، اس کا مطلب یہ ہے کہ اگر آپ کی زمین پلاٹ خالی پڑا ہے تو آپ نئے سرے سے اگر اس کی تعمیر کرنا چاہتے ہیں تو آپ سب سے پہلے والا آپشن کنسٹرکشن آف نیو ہاؤس اسے چیک لگائیں گے۔ اور اس کے بعد اگر آپ کی ایڈیشن آف فلور سٹوری، اگر آپ ڈبل سٹوری بنانا چاہتے ہیں اپنے گھر کو تو آپ نے دوسرے اس آپشن کو سلیکٹ کرنا ہے۔ اور اگر آپ کمپلیٹ آف ایگزسٹنگ گرے اسٹرکچر، اب یہ وہ ہے کہ اگر آپ کا خالی پلاٹ پڑا ہوا ہے بالکل، اسے آپ شروع سے تعمیر کرنا چاہتے ہیں۔ سوری، اس کا مطلب یہ ہے کہ اگر آپ کا جو یعنی کہ مکان بنے ہوئے ہیں آلریڈی، آپ کی زمین تعمیر شدہ ہے، اگر آپ چاہتے ہیں کہ اس کی جو آپ ریپیئرنگ کروائیں یا واش روم یا کمرے وغیرہ مزید ایڈ کروائیں، تو اس کے لیے پھر آپ یہ لاسٹ والا جو تیسرا آپشن ہے اسے آپ چیک لگائیں گے، اسے چوز کریں گے۔ اس کا جو قرض ہے وہ 5 لاکھ تک ملے گا، اور دوسرے آپشن کا 10 لاکھ تک، اور پہلے آپشن کا 15 لاکھ تک آپ کو قرض مل سکتا ہے۔ تو یہ جب آپ سارا کر چکے ہوں گے، آپ نے سیو اینڈ نیکسٹ کے اوپر کلک کرنا۔ تو اب آپ یہاں اٹیچ ڈاکومنٹس کے سیکشن کے اوپر آ گئے ہیں۔ اب آپ نے یہاں پہ اپنے ڈاکومنٹس جو ہے اپلوڈ کرنے ہوتے ہیں۔ اب یہ دیکھ سکتے ہیں اپلیکینٹ CNIC فرنٹ، آپ نے یہاں پہ کلک کر کے چوز فائل کے اوپر جو اپلیکینٹ ہے اس کی CNIC کارڈ کی فرنٹ پکچر اپلوڈ کرنی ہے، اور یہاں پہ بیک پکچر اپلوڈ کرنی ہے، اور اونرشپ ڈاکومنٹ زمین کے جو ملکیتی ثبوت ہے وہ آپ نے یہاں پہ کلک کر کے چوز فائل کے اوپر کلک کر کے اپلوڈ کرنے ہیں۔ اور یہ جو ان کی انڈیویجول سائز ہے وہ 1 MB سے زیادہ نہیں ہونا چاہیے، انہوں نے اوپر لکھا بھی ہوا ہے۔ تو یہ سارا کرنے کے بعد آپ نے سیو اینڈ نیکسٹ کے اوپر کلک کرنا ہے، تو آپ نیکسٹ فیڈ بیک والے آپشن کے اوپر موو ہو جائیں۔ تو اب یہاں پہ فیڈ بیک یا ریمارکس کے باکس میں جو بھی آپ لکھنا چاہتے ہیں وہ لکھ سکتے ہیں، اسے خالی بھی چھوڑ سکتے ہیں۔ تو اس میں کچھ آپ نے تفصیل لکھنی ہوتی ہے اگر آپ آپشن میں کسی بھی اس کو ایکسپلین نہیں کر پائے۔ تو آپ نے پھر یہ کرنے کے بعد سبمٹ کے اوپر کلک کرنا ہے، اور یہاں پہ پھر اوکے کے اوپر کلک کرنا ہے، اور یہاں پہ ایگری کے اوپر کلک کرنا ہے۔ جیسے ہی آپ ایگری کے اوپر کلک کریں گے، تھوڑا سا مزید ویٹ کریں گے، تو تھوڑی دیر ویٹ کرنے کے بعد آپ کا اپلائی کمپلیٹڈ ہو جائے گا، اور اپلیکیشن سٹیٹس بھی آٹومیٹکلی آپ کے سامنے آ جائے گا۔ اپلیکیشن ID نمبر آپ کو یہ ملا ہے، اور اس کے بعد نیچے ساری تفصیل آپ دیکھ سکتے ہیں۔ تو ایسے آپ نے آن لائن اپلائی کرنا تھا۔ اگر آپ کو پھر بھی کسی بات کی سمجھ نہ آئی ہو تو آپ ہم سے واٹس ایپ پر کانٹیکٹ کر کے انڈیویجولی پوچھ سکتے ہیں، ہم انشاءاللہ آپ کو کمپلیٹ گائیڈ کرنے کی کوشش کریں گے۔ تو ایسے ہی ویڈیوز دیکھنے کے لیے آپ ہمارا چینل جو ہے سبسکرائب کر دیں، تاکہ ایسی ہی انفارمیٹیو ویڈیوز آپ کو ہمارے چینل کے ذریعے ملتی رہے۔